ان دس کنڈیشن آف ایمرجنسی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 22 اور 25% اضافہ کر دینا، اب پروونسز بھی فالو کریں گے سینٹر کو، تو ایک ہاتھ پہ تو آپ لوگ سرپلسز تو ہوں گے صوبوں کے، مگر صرف ایک یہ قدم جو آپ لوگ اٹھانے جا رہے ہیں یہ تو ایڈیشنل 1 ٹریلین روپے کا مزید بوجھ پڑنے جا رہا ہے منیمم ہم کے اوپر، پبلک اسپینڈنگ کے اوپر. تو کیا فائنینشیل ڈسٹریس کے دوران کوئی ادارہ اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے؟ دیکھیے مہر، یہ بھی آپ کا بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے. میں اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتا ہوں. ون از دا شارٹ ٹرم فکس. شارٹ ٹرم فکس یہ تھا کہ الحمدللہ انفلیشن 12% پہ مئی میں آ چکی ہے، بٹ دا ایوریج انفلیشن ہیز بین ان دا 23 to 24% رینج. سو وی ہیڈ ٹو میک the government employees whole for just the inflationary impact on their purchasing power. So that's one part of it. لیکن میں آپ کا سوال بالکل درست ہے، کیونکہ ہمیں اس کا اسٹرکچرل سولوشن ڈھونڈنا ہے. یہ جو جس طرح میں ابھی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آن اے لائٹر نوٹ، کہ ہم نے کیبنٹ کولیگز نے ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلری نہیں لیں گے. تو چلے دیکھیں، یہ تو ایک درست بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا، بٹ از اٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈینٹ ان ٹو دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر؟ آنسر از نو. سمبولکلی یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح یہ جو سیلری والی بات ہے، یہ از ٹو جسٹ کمپنسیٹ دیم فار دا انفلیشنری ٹرینڈ. اصل چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں مہر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے ہر بزنس سے نکالنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو get more and more things in the hands of the private sector. اور اس میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی قدم اٹھایا ہے in announcing the closure of PWD. اچھا، اب یہ آپ میں سے ہم سب آرگیو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ نے سیلری سے شروع کیا کہ جی اتنا بڑا سیلری بل ہے ان کا کہ اگر یہ فرض کریں بند بھی ہو جاتا ہے سارا ڈپارٹمنٹ تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. اور وہ بھی آپ کی بات درست ہوگی کہ کتنا فرق پڑے گا ان ٹرمز آف سیلری اینڈ وٹ ایور ایلس دے گیٹ. دا آنسر از دا لارجر تھنگ دیٹ they were involved in. کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے 2-2.5 بلین یا 3 بلین کا خرچہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے یا ان کے سیلری بڑھانے کا خرچہ. لک ایٹ دا نمبر آف پروجیکٹس اینڈ دا سائز آف دا پروجیکٹس دیٹ دے آر ڈیلیورنگ اور رادر ناٹ ڈیلیورنگ. سو کلائنٹ سروس زیرو زلچ، اس کے علاوہ کرپشن، اور اس میں سے کتنا ان کو دیا گیا، اس میں سے کتنا خرچ ہوا. دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. وائل وی آر فوکسنگ آن کہ جی سیلری بڑھائی نہیں بڑھائی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں کچھ مہینے دے دیں، کیونکہ اب تو ایک کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم صاحب نے جو بااختیار بھی ہے اور اس میں منسٹرز انوالوڈ ہوں گے. انہوں نے 2.5 مہینے دیے ہیں کہ جو ساری گورنمنٹ کی منسٹریز ہیں اور اسپیشلی مہر جہاں ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان میں ہمیں کیوں نہیں بند کر دینی چاہیے، اور اگر بند کرتے ہیں تو ان کا صرف ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہم نے دیکھنی، اس کی جو انڈائریکٹ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے انیفیشنسی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ ڈپارٹمنٹس بند کریں. ٹھیک ہے سر، اصل مگر آپ نے جو ڈیلٹا ہے مہر وہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے، انفلیشنری امپیکٹ کا آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ امپلائیز پہ. سر یہ انفلیشنری امپیکٹ تو پورا ملک ابھی بھگتے گا نا. اب وفاقی حکومت نے 700 سے 800 ارب سالانہ جو اپنے ایکسپینسز اور اخراجات ہیں وہ کیسے کم کرنے ہیں. ڈپلیکیٹ ڈپارٹمنٹس کا آپ نے وجہ فرمایا، فار انسٹنس ایجوکیشن. بٹ سر اگین میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں 18 ایسی ریگولیٹری باڈیز ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کے اندر ڈبل سیلریز ڈرا کر رہی ہے بیوروکریسی. فار انسٹنس انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان کی 4 سے 5 گورنمنٹ ہمارے سرکاری ملازمین اس کے اندر ایز بورڈ ممبرز بیٹھے ہیں. دے آل ڈرا ڈبل سیلریز. دیر آر کاسٹ ٹو بی آپٹیمائزڈ رائٹ ہیئر. OGDCL is another example, largest most profitable company. It also has federal secretaries, same with the Bank of Khyber, etc. I mean there's many examples. 18 ایسی ہیں. They're drawing double salaries as federal secretaries, as board members. اور کوئی نہ ریل کیپیبلٹی ہے فیلڈ میں، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نتائج کے حوالے سے. Yet they're being paid twice as board members. تو جیب تو ایک ہی ہے نا جس سے یہ پیسہ نکلتا جا رہا ہے. مہر دیکھیں، آپ کافی چیزیں میرے سے بہتر جانتی ہیں بیکاز یو ہیو بین کورنگ دس مچ لانگر. میں تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں. مائی 4th month in the role.
تو جو آپ کہہ رہی ہیں آئی کین اونلی ایگری ود یو. اور اس پہ ہی میں نے اگر بجٹ سپیچ آپ نے سنی ہو تو اس پہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دا نمبر آف گورنمنٹ نامنیز آن ویریس بورڈز, اس پہ آئی تھنک جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایس سی سی پی اور انڈر رولز آلریڈی ایک کیپ ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہمارے جاتے ہیں آن دیز ویریس بورڈز, ان کی جو ریمونریشن ہے اس پہ ایک تھریش ہولڈ لگا دیا جائے گا, اور اگر اس تھریش ہولڈ سے اوپر فار ایگزامپل یہ بورڈز ان کو ریمونریشن دیتے ہیں, دوز ول گو اسٹریٹ انٹو دی ایکسچیکر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپس ان ٹرمز آف گیٹنگ دا گورننس رائٹ. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جب آپ اویس لغاری صاحب سے بات کریں گی, یہ اٹس ٹیکن ہیم اے لٹل وائل کہ جو یہ ڈسکو کے بورڈ کے سارے جو بورڈز چینج ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز are going to dominate these boards, and in most of the cases the chairpersons are going to be from the private sector. زبردست سر, میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دم یہ بہت بڑی ریولوشن آ جائے گی, لیکن this is how we are going to start chipping away, مہر. ایبسولوٹلی سر, بیکاز یہ تو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا, جس کو 2.5 ماہ میں بھی نہیں ایک دم اچیو کیا جا سکتا ہے. اب سر بہت بڑا سوال ہے, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا ان دا نیکسٹ 10 ایئرز, 10 سال میں, کہ این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کیے بغیر بھی ہم اپنے ڈیفیسٹ اور خسارے کو ختم کر سکیں گے؟ کیونکہ حکومت نے اگلے ایوارڈ کے لیے بھی این ایف سی نہیں بنایا, اینڈ آپ نے اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی یہ گفت و شنید نہیں ہوئی. تو دیکھیے, میں نے آج اس کا عندیہ دیا ہے ان دا بجٹ سپیچ, جہاں ہم نے صوبوں سے ویری ارلی سٹیجز ہیں اس وقت مشاورت شروع کی ہے اراؤنڈ اے نیشنل فسکل پیکٹ. اور اس میں جو فیڈریشن کو کرنا ہے فیڈریشن کو کرنا ہے, ہمیں ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ کرنا ہے, اور اس میں میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیفالٹ سبجیکٹ ہیں ہم نے یہ منسٹریز کیوں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح جو ہماری ان سے درخواست ہوگی کہ جہاں انسینٹیوائزیشن ہونی چاہیے فردر ریونیوز بڑھانے کی, کیونکہ کچھ ایسے میٹرز ہیں جو پروونشل سبجیکٹس ہیں, اس میں ہم یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لے سکتے ہیں. تو وہ چیف منسٹر صاحبان سے یہ انیشل گفتگو شروع ہوئی ہے. آلسو ان ٹرمز آف جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے بارے میں کیا چیزیں اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے مہر, میں تو بڑا سمپل بات کرتا ہوں کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, اور میں نے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اور میں نے بجٹ تقریر میں بار بار یہ بات کہی ہے, آلدو مجھے تھوڑا سا جو ہے اپنی پچ تھوڑی سی بڑھانی پڑی بیکاز آف آر فرینڈز آن دا اپوزیشن بینچز, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمیں سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی تھرو انٹرپرائز تھنکنگ. یہ صرف انگریزی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے سے تم بات نہ کرو, جسٹ سی بیکاز دا ہول از آن یور سائڈ آف دا بوٹ, وین انفارچونیٹلی اور خدا نخواستہ دا انٹائر بوٹ از گوئنگ ٹو سنک. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم جام ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے. میں ان دا ایڈوانس کنٹریز از ویل, مہر آپ میں سے بہتر جانتی ہیں, آسٹریلیا آلسو اسٹرگلز ود دس between federal government and the provinces. تو یہ ایسی بات نہیں ہے جہاں ڈائلاگ ہو. جی بتائیے.